کہ مثلاً ایک حدیث مبارک ہے کہ دجال جو ہے وہ ہر جگہ جائے گا، لیکن حرمین الشریفین میں حرم مکہ اور حرم مدینہ میں دجال داخل نہیں ہوگا، لا يدخلها، حتیٰ کہ حدیث میں آتے والا انقا بها الملائکہ، اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی کہ دجال داخل ہوگا تو مار مار کے بھگا دو۔ اچھا، اب ایک حدیث مبارک میں ہے، حضور فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ سیدنا عیسیٰ ابن مریم دو انسانوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اور اسی خواب میں نے یہ دیکھا کہ آپ کے پیچھے دجال جو ہے وہ بھی طواف کر رہا، یعنی اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب۔ اور یہ بات آپ کو الحمدللہ میرے صاحب کا دروس میں کہیں نہ کہیں آپ نے سنی ہوگی کہ ہر پیغمبر کا خواب جو ہے وہ تو وحی ہوتا ہے، وہ تو غلط ہو نہیں سکتا۔ نبی کا خواب جو ہے وہ تو بالکل سچا ہوتا ہے، وحی۔ اب حضور فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ دجال کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے آگے عیسیٰ علیہ السلام ہے، یعنی وہ آگے جا رہے ہیں تو پیچھے دجال بھی طواف کر رہا ہے۔ اچھا، وہ بدبخت دیکھو کمال اس کا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جیسے دو انسانوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، دجال نے بھی دو آدمیوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا ہوا، وہ بھی طواف کر رہے ہیں پیچھے۔ اور حدیث کہتی ہے کہ لا يدخلها الدجال، کہ دجال جو ہے وہ حرمین میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اب کیا ہوگا؟ تو اس لیے اب محدثین نے فرمایا، اسی لیے میں نے عرض کیا تھا نا جی کہ جب جن لوگوں کو قرآن و حدیث کے صحیح مصادر سے تعلق نہیں ہوتا وہ انہی چیزوں کو دیکھ کے پھر ٹھوکروں میں لگتے ہیں، اور اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ حدیث کے منکر بن گئے، کچھ لوگ اسلام کے منکر بن گئے، کچھ لوگ جنت کے منکر بن گئے، کچھ لوگ نار کے منکر بن گئے۔ انہوں نے کہا جناب یہ کیا آپ کہتے ہیں جنت ہے، آگ ہے، نار ہے؟ یہ تو بس یہ ہے کہ اللہ کی رضا اور اللہ کے غضب کا ایک تصور ہے کہ اللہ راضی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ میاں اگر کسی کو اچھی بیوی مل گئی، صالحہ بیوی مل گئی، اور میاں بیوی کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تو گھر جنت بن گیا، ورنہ گھر جہنم بن گیا۔ وہ کہتے ہیں گھر جنت جہنم تھوڑا گھر ہے، وہی گھر ہے۔ کہتے ہیں کہ محاورہ ہے، ورنہ کوئی جنت نہیں، کوئی جہنم نہیں۔ اسی طرح بڑے بڑے لوگوں کو ٹھوکر لگی، انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور آگ جو تھی وہ ٹھنڈی ہو گئی، اور آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام بیٹھ رہے۔ انہوں نے کہا جی یہ بات ہے ایسے خام خواہ کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ دھوکہ ہے، آگ کا معنی تھا کہ ابراہیم علیہ السلام ایک فتنے میں مبتلا ہو گئے دشمنوں کے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ یار اس بندے نے تو ایسی شرارت کی ہے نا، آگ لگا کہ فلاں بندے نے جناب ایسی بات کی ہے جناب، اللہ معاف کرے یار، کوئی ایسا فتنہ ہے کہ اس کی باتوں سے تو بس آگ بھڑک اٹھتی، حالانکہ کوئی آگ تو نہیں ہوتی۔ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آگ کی صفت ہے جلانا، ہر چیز اپنی خاصیت کیسے بدل سکتی؟ تو اس لیے لوگ ٹھوکروں میں پڑ گئے، اور بڑے بڑے لوگ، چھوٹے چھوٹے نہیں، بڑے بڑے لوگ اور بڑے قداور لوگ، بڑے بڑے علماء جنہوں نے قرآن کی تفسیریں لکھی ہیں وہ خود راستے سے ہٹ گئے۔ یعنی آپ حیران ہوں گے کہ اتنے بڑے لوگ، قداور لوگ، یعنی فحول العلماء، اتنے بڑے بڑے عالم کے جن کے علم کو دیکھنے کے لیے آدمی کی ٹوپیاں سر سے گر جائیں، اتنے قداور لوگ، قرآن کی تفسیریں لکھنے والے خود گمراہ ہو گئے۔ وجہ کیا تھی؟ کہ مطالعے کے زور سے تفسیریں لکھی تھی، اسٹڈی کی، کتابیں پڑھی، لائبریریوں میں گئے، مطالعہ کیا، 40-50 تفسیریں دیکھیں، اور اس کے بعد خود تفسیر لکھنے بیٹھ گئے۔ اور جو مصادر علم کا مصدر ہے وہ نہ سمجھے، اس کو نہ سمجھے۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ اب محدثین کرام، مفسرین کرام، علماء اسلام، علماء اسلاف، سلف صالحین، انہوں نے یہ ارشاد فرمایا، انہوں نے کہا بات سنو، بالکل حدیث صحیح ہے کہ دجال حرمین میں داخل نہیں ہو، اور حضور پاک کا خواب بھی صحیح ہے کہ دجال طواف کر رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا یہ کوئی تعارض نہیں ہے، دجال کب حرمین میں داخل نہیں ہوگا؟ جب دعویٰ دجالیت کا کرے گا،
جب اپنے آپ کو دجال ہونا ڈکلیئر کرے گا. جب دجال کا دعویٰ ہی نہیں کیا تو پہلے کیوں نہ آئے؟ پہلے کیا مشکل ہے اس کا مکہ مدینے میں آنا؟ ابھی تو وہ دجال نہیں بنا. جیسے ابلیس جب تک ملائکہ کے ساتھ تھا، صالحین من الجن، جنوں میں سے سب سے اچھا آدمی، اتنی عابد زاہد کہ اللہ نے ملائکہ کے ساتھ جنت میں رکھا ہوا ہے، تو جب تک اس نے اللہ کے حکم کا انکار نہیں کیا، اس نے تکبر نہیں کیا، اس نے سجدہ آدم سے اعراض نہیں کیا، تو ابلیس نہیں بنا. اس سے پہلے تو جنت میں رہتا. اسی لیے اگر دجال پہلے آ جائے، مکے میں رہے، مدینے میں رہے، کوئی بات نہیں، کوئی مشکل نہیں. اسی لیے بعض صحابہ کو تو یہ بھی گمان گزرا کہ ابن سیاد جو ہے وہ دجال ہے، کیونکہ اس کی عادات، اس کی شکل، اس کی صورت، اس کی باتیں ملتی جلتی تھی. تو صحابہ، بڑے بڑے صحابہ جو تھے، وہ بیچارے شک میں مبتلا ہو گئے کہ کہیں یہی ابن سیاد جو یہی دجال تو نہیں. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں. اب میری بات کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی کہ جب تک دجال نہیں بنے گا تو وہ حکم بھی مرتب نہیں ہوگا.